بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مانچسٹر ختم ہو رہا ہے یا آپ کہہ لیں ختم ہو گیا ہے. اور یہ پاکستان کا مانچسٹر جو فیصل آباد جو کہ تیسرا بڑا شہر بھی ہے, اسے انڈسٹریل ہب بھی کہا جاتا ہے, اس میں 100 سے زیادہ صنعتیں بند ہو گئی اور ستارہ گروپ کی بڑی ایک انڈسٹری جو تھی ٹیکسٹائل کی وہ بھی بند ہو گئی. اور اس وقت جو چھوٹے بڑے یونٹ 70% چھوٹے بڑے صنعتی یونٹ جو ہیں فیصل آباد کے وہ بند ہو چکے ہیں, اور جو چل رہے ہیں وہ بھی تھوڑی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. اگر کوئی 3 شفٹیں کرتا تھا تو 2 شفٹوں پہ آ گیا, 2 شفٹوں والا 1 شفٹ پہ آ گیا. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی عجیب سی وجوہات ہیں. انڈسٹری کرائسس جو تو آیا, اس کی وجوہات میں کہتے ہیں کہ جی انفلیشن ہوگی, گیس مہنگی ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو توازن نہیں ہے قیمتوں میں, غیر یقینی صورتحال ہے, اور لیبر گروم نہیں ہے, اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن حقائق اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں کہ فیصل آباد کے صنعت کار نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا. کہتے ہیں کہ ٹرینڈ از اے فرینڈ, تو فیصل آباد کے صنعت کار نے ٹرینڈ کو جو ہے فالو نہیں کیا اور اپنی مشینری کو جدید مشینری اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس نہیں کیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق صدر چیمبر آف کامرس رضوان اشرف صاحب. فیصل آباد میں جو انڈسٹری کا بحران آ رہا ہے, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ ایک تو لیبر انٹینسو اور انرجی انٹینسو انڈسٹری ہے. اب اس کی بنیادی طور پہ فیصل آباد کو مانچسٹر کہا گیا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں ٹیکسٹائل سیکٹر بہت تیزی سے گرو کیا. اب پچھلے 3-4 سالوں میں جو دشواریاں فیس کی ہیں اس انڈسٹری نے, بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ انرجی کی پرائسز جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا کیونکہ انرجی انٹینسو انڈسٹری تھی. پھر ایک مسئلہ یہ ہمیں آیا کہ جب امپورٹ پالیسی ایسی ٹائٹ کر دی گئی, پاکستان میں اس وقت ڈالر موجود نہیں تھے اور بہت ساری امپورٹ روک دی گئی. اس کی وجہ سے را میٹیریل بہت مہنگا ہونا شروع ہو گیا. اس وقت ڈیمانڈ تھی لیکن سپلائی نہیں تھی, جو را میٹیریل تھا خام مال تھا, کیونکہ امپورٹ پہ بہت سارے قدغن تھے. تو ایک وہ وہاں سے گیپ شروع ہو گیا اور آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھتی چلی گئی. یہ 2 ریزنز ایسی بنی ہیں جس نے گریجولی اس انڈسٹری کو تباہی کے دائنے پہ لے آئی, اور اس وجہ سے کلوئر شروع ہو گئے. اور پچھلے 2-3 سالوں میں آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ایک ہر انڈسٹری کی ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے, لیکن اس کی ادروائز تھی, اور یہ بند ہوتے گئے, یونٹ بند ہوتے گئے, اور آج میرا خیال ہے کہ 70% کے قریب یا تو یونٹ بند ہیں یا پھر انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں. تو تیسرا پھر ٹیکنالوجی, اس میں بہت زیادہ انوویشن آئی پچھلے 3-4 سالوں میں. تو کچھ حد تک میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا انڈسٹریلسٹ اس ٹیکنالوجی کو آپٹ نہیں کر سکا, یا انرجی ایفیشینٹ مشینری جو ہے اس کو انٹروڈیوس نہیں کر سکا, اور انرجی مہنگی ہوتی گئی, جس کی وجہ سے جو بھی ہماری پرانی ملیں تھیں, کیونکہ کئی دہائیوں سے ہم اسی مشینری پہ کام کر رہے تھے اور پروڈکشن کیپیسٹی بڑھا رہے تھے, وہ بھی سیکنڈ ہینڈ مشینری وغیرہ لے کے, تو وہ بھی ایک امپیکٹ آ گیا. جب تک تو انرجی سستی رہی اس وقت تک اس کا اتنا افیکٹ نہیں آتا رہا, لیکن جیسے ہی انرجی مہنگی ہوتی گئی, اب تو یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک کا جی ڈی پی گروتھ بھی بڑا سلو ڈاؤن ہو گیا, لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوتی گئی. لوکل انڈسٹری تو بری طرح متاثر ہوئی, کیونکہ آپ کا مال جو ہے وہ خریدار کم ہوتا گیا, کیونکہ اس کے بعد اور پھر فوڈ انفلیشن جیسے پینڈیمک کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. تو ہر بندہ کی پریورٹی جو ہے وہ سب سے پہلے تو کھانا پینا ہے, پھر اس کے بعد گھروں کے بل, بجلی جنرلی بہت مہنگی ہو گئی. اب لوگ جو ہے
کرایہ جو آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا بجلی کا بل آ رہا ہے. تو وہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس نے افیکٹ کر دیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. پھر ابھی آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, وہ بھی ڈکلائن پہ ہے. اب اس میں جو ٹیکسیشن اس دفعہ جولائی میں, کیونکہ اس دفعہ جو بجٹ تھا وہ پی ایس ڈی پی فوکسڈ تھا, تو اس میں بہت ساری ٹیکسیشن کی گئی, نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اس نے بھی آپ کی کاسٹ کو بڑھا دیا. تو ایک کمپیٹیبل انڈسٹری نہیں رہی. مثلاً یہ ٹیکسٹائل ہمیشہ سے تھن مارجن کی انڈسٹری ہے. اگر آپ 2 سینٹ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں تو آپ کو آرڈر نہیں ملتے. تو بڑا حساس قسم کا یہ شعبہ ہے. گورنمنٹ کو بڑا ویجیلنٹ ہو کے اس کو چلانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ریوائول کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. مثلاً سب سے پہلے تو بجلی جو کہ پہلے 9 سینٹ میں ملتی تھی, یہ سے اسی لیول پہ اگر گورنمنٹ لے آئے بھی فوری طور پہ. ایک ابھی گیپ بھی کریٹ ہوا ہے, بنگلہ دیش کے حالات سب کے سامنے ہیں. اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آرڈر ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں, ریلوکیٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی پرائس پہ تھوڑا سا کام کر لیں. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو پچھلے 3-4 سال سے افیکٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری. چونکہ فیصل آباد میں ڈائیورسٹی نہیں ہے, یعنی انڈسٹری ساری ٹیکسٹائل سے ہی ریلیٹڈ تھی. مطلب آپ کی لوم سیکٹر تھا, آپ کا پروسیسنگ سیکٹر تھا, آپ کی اسپننگ سیکٹر تھا, پھر اسٹچنگ تھا. یہ سارا ایک اسپریڈ تھا, اور کوئی انٹیگریٹڈ یونٹ بھی نہیں تھے یہاں پہ کہ جو ایک ہی چھت تلے سارے کام ہو رہے ہوں. چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری تھی اور ذرا ان آرگنائزڈ بھی تھی. تو یہاں پہ زیادہ تر ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لوگ تھے. اس وجہ سے ٹیکسٹائل پہ کرائسس جب بھی آتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ فیصل آباد پہ ہی آتا ہے. تو فیصل آباد میں ایک تو ہمارا شہر ہمیشہ پہچانا جاتا ہے اپنے مزدور کی وجہ سے, ہمارا شہر پہچانا جاتا ہے اپنے کپڑے کی وجہ سے. تو اب چونکہ وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور اس وجہ سے مزدور بھی بے روزگار ہو رہا ہے. پھر وہ اسکل لیول نہیں تھا یہاں پہ لوگوں میں کہ کوئی ڈائیورسیفائی کر سکے, کوئی ماڈرن انڈسٹریز میں جا سکے. لیکن ان کنٹراسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی چونکہ ایک پورٹ سٹی ہے, وہاں پہ ایکسیس ہر چیز کی زیادہ بہتر ہے. آپ جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہیں آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ فوری طور پہ مل جاتی ہے. ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس حوالے سے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر کراچی لٹریسی بھی ہائی رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کا جو ویژن ہے وہ بھی کچھ حد تک بہتر رہا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزدور کا شہر تھا. اب یہاں پہ بے روزگاری ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہے, ملیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اب ہمیں اس کو بچانا ہے, اور کس طرح بچانا ہے یہ بزنس مین اور حکومت دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس شہر کو کیسے بچانا ہے. دیکھیے کراچی سب سے جو مہنگی کمیڈیٹی تھی وہ پانی تھا. اب ٹیکنالوجی جیسے جیسے ایڈوانس ہوتی گئی اور ٹیکسٹائل پروسیسنگ میں اس کی کنزمپشن بھی کم ہوتی گئی. اب چونکہ جہاں پہ پانی پر یعنی میٹر کنزمپشن بہت ہائی تھی, اب وہ کافی حد تک نیچے آ گئی ہے 2-3 گنا, کیونکہ ٹیکنالوجی نے نئی پرنٹنگ ٹیکنیکس اور ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے انٹروڈیوس ہو گئیں. اس وجہ سے ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ضرور ملا ہے کہ کراچی میں چونکہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, اب ان کو اتنا زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے جو کہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھا. تو اس وجہ سے بھی پھر ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ساری انرجی کے ساتھ ایفیشینٹ ہے. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی ایئر جیٹ لومس ہیں وہ کراچی میں زیادہ انسٹال ہوئیں. ہمارے ہاں ہم پاور لومس پہ ٹرسٹ کرتے رہے, ریلائی کرتے رہے. تو ان چیز اب وہ 900 RPM پہ چل رہی ہے مشین, ہماری جو مشین ہے وہ 60-65 RPM پہ چلتی رہی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد اب کافی مشکل میں ہے اور یہاں کی انڈسٹری بھی کافی مشکل میں ہے. جی, آپ نے رضوان اشرف صاحب کا موقف سنا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی, اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہی صورتحال رہی برقرار تو پاکستان کا مانچسٹر جو ہے ختم ہو جائے گا. اب اس کے لیے
اس بحران کو ختم کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، بزنس مین، صنعت کار اور حکومت کو مل کے بیٹھ کر سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک انڈسٹریل ہب ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مزدور جو ہیں مزدوری کر کے ان فیکٹریز میں، ملز میں، صنعتوں میں روزگار کماتے ہیں اور اپنے گھروں کا چولہا چلاتے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی، جیسے کہ کراچی میں سارا بزنس اب کراچی کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے. کراچی کا جو کسٹمر فیصل آباد آتا تھا پانی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ پانی مہنگا تھا، اب انہوں نے جدید مشینری لگا دی ہے اور انہیں پانی کی کم ضرورت سے ان کی مشینری چل رہی ہے. اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو یقیناً فیصل آباد، جسے انڈسٹریل ہب کہا جاتا تھا ٹیکسٹائل کے حوالے سے، یہ اس کا کام بالکل تمام ہو جائے گا. لیکن اگر پراپر منصوبہ بندی کی جائے اور صنعت کاروں کو ریلیف دیا جائے، حکومت اور صنعت کار مل کر کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ اس صنعتی شہر کو، اس مانچسٹر کو بچانے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. اور جو ایک پوری دنیا میں فیمس ہے کہ پاکستان کا مانچسٹر جو ہے فیصل آباد ہے، یہ مانچسٹر قائم دائم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مزدوروں کا روزگار بھی چلے اور یہاں کے صنعت کار بھی خوشحال رہیں. اور یہ صنعت کار ہی ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو فیڈ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ دیتے ہیں. نون لیگ کو بھی یہ فنڈنگ دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دیتے رہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ایک اندیہ ہے کہ اگر یہاں پہ صنعتیں بند ہو گئیں تو پھر آپ کو اسپانسر کون کرے گا؟ پولیٹیشین صاحب. اس لیے اس ایشو کو ایزی نہ لیں، اس پہ آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. اس میں آپ کی بھی بقا ہے، آپ کے بھی فنانسر یہ ہیں اور مزدوروں کی بھی ہے کہ مزدوروں کا روزگار ان صنعتوں سے چلتا ہے. ٹیکس کی ایک بڑی کلیکشن ادھر سے ہوتی ہے اور کراچی کے بعد فیصل آباد دوسرا بڑا شہر ہے جو ٹیکس دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی پالیسی بنانی ہوگی تاکہ یہ ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے، جو صنعت کا پہیہ یہاں پہ چلتا ہے، وہ چلتا رہے. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیں. اللہ حافظ.